بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج ہم سبق نمبر 8 کا آغاز کریں گے، جس کا عنوان ہے مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، یعنی کوئی بھی مذہب ہمیں آپس میں دشمنی رکھنے کا سبق نہیں دیتا۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں، سوچیں اور بتائیں لفظ رواداری سے آپ کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے؟ تو آپ کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے اس کا؟ کہ دوسرے کی رائے کا احترام کرنا، یعنی کوئی بھی اگر اپنا نظریہ دے رہا ہے، کوئی اپنی بات کر رہا ہے تو اس کی بات کا احترام کرنا، صبر، تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنا۔ آگے ہے سوال نمبر 2، ہمیں دوسروں کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے؟ ہمیں دوسروں کے ساتھ نرمی اور مہربانی سے پیش آنا چاہیے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سبق کی پڑھائی کریں گے، ساتھ ہم مشکل الفاظ دیکھیں گے اور بک ورک کا سوال نمبر 2 اور 3 کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے اوپر الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ پیش نظر، مد نظر، سامنے رکھنا، تحمل، برداشت، فریضہ، فرض، مسلکی، اصولی، مذموم، برے، مبذول، مشتمل، معتدل، اعتدال پسند یا محتاط۔ یہ اس کے مشکل الفاظ کے معنی ہوئے۔ اب اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں، عابد خورشید صاحب اردو کے بہترین استاد ہیں۔ وہ پڑھاتے ہوئے طلباء کی تعلیم کے ساتھ تربیت کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں۔ آج صبح جب وہ گھر سے اسکول کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک جگہ بھیڑ دیکھ کر رک گئے۔ قریب جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ 2 افراد کے درمیان معمولی سی بات پر جھگڑا ہوا اور ایک نے دوسرے کو چھری سے زخمی کر دیا۔ پولیس نے فوراً زخمی کو ہسپتال پہنچانے کا بندوبست کیا اور ملزم کو گاڑی میں بٹھا کر تھانے میں لے گئے۔ عابد خورشید صاحب حساس دل رکھنے والے آدمی ہیں۔ انہیں بہت افسوس ہوا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیوں صبر اور تحمل سے پیش نہیں آتے۔ اختلاف رائے کو خوش دلی سے برداشت کرنے کی بجائے ذاتی ضد اور انا کا مسئلہ کیوں بنا لیتے ہیں؟ ان کے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا فریضہ اس طرح انجام دینا چاہیے کہ ان میں تحمل، حلم اور برداشت کی خصوصیات پیدا ہوں۔ وہ سمجھ سکے کہ اختلاف رائے گفتگو کا حسن ہوتا ہے۔ ہر شخص کو قانون اور اختلافات کے دائرے میں رہ کر بات کرنے کا حق حاصل ہے۔ آج ان کا سبق بھی برداشت اور رواداری کے موضوع پر تھا۔ انہوں نے یہ موقع غنیمت جانا اور سوچا کہ بچوں کو آج اس حوالے سے بھرپور معلومات بہم پہنچائی جائیں۔ اسکول پہنچ کر وہ جیسے ہی کمرہ جماعت میں داخل ہوئے تو تمام بچوں نے یک زبان ہو کر ادب سے السلام علیکم کہا۔ انہوں نے وعلیکم السلام کہہ کر بچوں کو سلام کا جواب دیا۔ عابد خورشید صاحب: بچوں، کیا آپ میں سے کوئی برداشت اور رواداری کا مفہوم بتا سکتا ہے؟ جماعت کے چند طلباء نے ہاتھ بلند کیے۔ انہوں نے عامر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جی عامر بیٹا، آپ بتائیے۔ عامر: سر، دوسروں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا شاید رواداری ہے۔ عابد خورشید صاحب نے عامر کو بیٹھنے اور احمد کو بات کرنے کا موقع دیا۔ احمد: میرے خیال میں ہم جب ایک دوسرے کی سخت باتوں کو برداشت کرتے ہیں تو اسے رواداری کہتے ہیں۔ عابد خورشید صاحب دونوں طلباء کو شاباش دیتے ہوئے: درست کہا آپ دونوں نے۔ میں اس کی مزید وضاحت کرتا ہوں اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ کو کہ ہمیں کن کن موقعوں پر رواداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ مذاہب عالم ہمیں اس حوالے سے کیا سکھاتے ہیں۔ یہاں دیکھیں، ٹھہریں اور بتائیں عابد خورشید صاحب کیسے آدمی ہیں؟ تو آپ نے اوپر پڑھا تھا نا، عابد خورشید صاحب ایک حساس دل رکھنے والے پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ حساس مطلب نرم دل کے آدمی ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، گفتگو کا حسن کسے کہتے ہیں؟ اختلاف رائے کو گفتگو کا حسن کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، سادہ الفاظ میں آپ رواداری کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کو بھی برداشت کرنا ہوتا ہے جن کے ساتھ ہمارا کسی بھی طرح کا مذہبی، لسانی، مسلکی، نسلی یا سیاسی اختلاف ہو۔ اب ان کے معنی جو ہیں میں نے یہاں پر لکھ دیے ہیں۔
اور اس اختلاف کی بنا پر ہم انہیں ناپسند کرتے ہیں۔ ہمیں نہ تو ان سے محبت کرنا ہوتی ہے اور نہ ہی نفرت، بلکہ ان کو برداشت کرنا ہوتا ہے۔ ہر کسی کو اپنے عقیدے اور نظریے کے مطابق جینے کا حق ہے۔ یہ حق انہیں مذہب بھی دیتا ہے اور قانون بھی۔ دنیا کے تمام مذاہب امن، صلح جوئی، بھائی چارے اور رواداری کی تعلیم دیتے ہیں۔ کوئی مذہب اپنے پیروکاروں کو دوسروں سے نفرت کرنا نہیں سکھاتا۔ اگر ہم دوسروں کے ساتھ نرمی اور رواداری سے پیش آئیں گے تو ہی وہ ہماری بات سنیں گے اور برداشت کریں گے۔ دین اسلام میں برداشت اور رواداری پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ آپ ان کے حق میں بڑے نرم ہیں، اور اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو یقیناً وہ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے، تو آپ ان سے درگزر کیجیے۔ آگے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ ترین اخلاق کا مالک بنایا اور اپنے پیغمبر سے مخاطب ہو کر کہا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کیا اور آپ کو نرم دل اور مہربان اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے کی بجائے آپ سے دور بھاگتے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ درگزر کا رویہ اختیار کریں۔ سب بچے بغور استاد محترم کی گفتگو سن رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں درگزر کرنے کی لاتعداد عملی مثالیں موجود ہیں۔ فتح مکہ کا موقع ہو یا سفر طائف کا واقعہ، جنگی قیدیوں کی بات ہو یا دشمن کی عورتوں اور بچوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر صبر و تحمل، صلہ رحمی، معافی، حسن سلوک، برداشت اور رواداری کا سلوک روا رکھا۔ میثاق مدینہ رواداری کی عمدہ ترین مثال ہے۔ اسلام نے اقلیتوں کے حقوق پر بہت زور دیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی ہر کسی کو اپنی مرضی سے اپنے مذہب اور طریقوں پر جینے کا حق ہے۔ اس معاملے میں اس سے کسی طور سختی کا رویہ اختیار نہیں کیا جائے گا۔ دین اسلام میں اسلامی ریاست میں مقیم غیر مسلموں کو جان و مال کے تحفظ کی ضمانت دی گئی ہے اور ان کے ساتھ اچھے سلوک کی تلقین کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، جس نے کسی معاہد اقلیتی فرد پر ظلم کیا یا اس کا کوئی حق چھینا یا اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالا یا اس کی کوئی چیز بغیر اس کی مرضی کے لے لی تو قیامت کے دن میں اس کی طرف سے وکیل ہوں گا۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم کے مقابلے میں مظلوم کی حمایت کو ترجیح دی ہے، قطع نظر اس کے کہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو۔ نفرت افراد کی سطح پر ہو، خاندانوں، قبیلوں یا گروہوں کے درمیان، یا اس سے بھی اوپر اٹھ کر قوموں اور ملکوں کے بیچ ہو، اس سے سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ دنیا میں وبائی امراض یا قدرتی آفات سے اتنی ہلاکتیں نہیں ہوئیں جتنی انسانوں کی مذہب، قوم، قبیلے اور فرقوں کی بنیاد پر نفرت کی وجہ سے ہونے والی جنگوں سے ہوئی ہیں۔ خاص کر مذہب اور رنگ و نسل کے امتیاز پر تو لاتعداد انسانوں کا خون بہایا گیا۔ اسلام میں اس کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلہ یا زمین میں بغیر فساد مچانے کے قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا۔ ہمارے ملک کا آئین اقلیتوں کے تحفظ کو یقینی بناتا ہے۔
ہمارے وطن کے جھنڈے میں سفید رنگ بھی اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے، لیکن بدقسمتی سے کچھ ملک دشمن عناصر ہمارے درمیان نفرت اور بد امنی کی فضا پیدا کرنے کے در پہ رہتے ہیں۔ وہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے ہمیں مذہب، مسلک، صوبائیت، لسانیت اور سیاست وغیرہ کے نام پر اشتعال دلانے اور لڑوانے کی طاق میں رہتے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں کے جال میں نہیں پھنسنا، بلکہ عقل اور تدبیر سے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ یاد رکھیں، سب سے پہلے ہم انسان ہیں، اس کے بعد مسلمان، ہندو، مسیحی، سکھ یا کچھ اور ہیں۔ خون کسی کا بھی ہو، کوئی مذہب ناحق خون بہانے کی اجازت نہیں دیتا۔ معروف شاعر ساحل لدھیانوی نے کیا خوب کہا ہے، خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر، جنگ مشرق میں ہو کہ مغرب میں، امن عالم کا خون ہے آخر۔ یہاں دیکھیں، ٹھہریں اور بتائیں ہمیں کن کن معاملات میں رواداری اختیار کرنی چاہیے۔ تو ہمیں مذہبی، لسانی، مسلکی، نسلی یا سیاسی اختلافات جیسے معاملات میں رواداری اختیار کرنی چاہیے۔ آگے سوال نمبر 2 پوچھا گیا ہے کہ کون سا دین سب سے زیادہ برداشت اور رواداری پر زور دیتا ہے؟ تو سب سے زیادہ دین اسلام جو ہے برداشت اور رواداری پر زور دیتا ہے۔ ہمیں نہ صرف انفرادی سطح پر بلکہ بطور قوم عالمی سطح پر بھی اس بات پر زور دینے کی ضرورت ہے کہ اختلافات کا حل باہمی بات چیت اور صلح پسندی میں ہے۔ دنیا میں آج سے قبل 2 عالمی جنگیں ہو چکی ہیں جن میں لاکھوں انسان لقمہ اجل بن گئے۔ اس اتنے بڑے انسانی المیہ کے بعد دنیا نے شدت سے قیام امن کے لیے عالمی سطح پر کسی ادارے کی ضرورت کو محسوس کیا، جس کے نتیجے میں اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا۔ اقوام متحدہ ایک بین الاقوامی ادارہ ہے۔ دوسری عالمی جنگ کی تباہ کاریوں نے دنیا کی توجہ ایسے کسی ادارے کے قیام کی طرف مبذول کروائی جس کا بنیادی مقصد اقوام عالم کے درمیان اختلافات کے خاتمے اور امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانا ہو۔ اس کے نتیجے میں 24 اکتوبر 1945 کو اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا۔ قیام سے اب تک اس ادارے نے دنیا بھر میں امن و امان، تحمل، برداشت اور رواداری کے رویوں کو فروغ دینے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ اسی مناسبت سے ہر سال اس ادارے کے تحت دنیا بھر میں 16 نومبر کا دن برداشت اور رواداری کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے، جس کا مقصد اقوام عالم کو یہ پیغام دینا ہے کہ ملکی اور عالمی سطح پر قومی، لسانی، تہذیبی، مذہبی اور مسلکی اختلافات بلا کر معتدل رویوں کے زیر اثر برداشت اور رواداری کی قدروں کو پروان چڑھایا جا سکے۔ ایک دوسرے کے عقائد و نظریات سے اختلافات کے باوجود باہمی احترام اور برداشت ہی سے یہ دنیا امن کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ ہمارا کردار اس شعر کے مصادق ہونا چاہیے، دشمن بھی جو چاہے تو میری چھاؤں میں بیٹھے، میں ایک گنا پیڑ سرے راہ گزر ہوں۔ عابد خورشید صاحب کی گفتگو جاری تھی کہ گھنٹی بجنے پر کلاس ختم ہونے کا اعلان ہوا۔ وہ طلباء کو برداشت اور رواداری کے رویوں کو اپنی شخصیت کا حصہ بنانے کی تلقین کرتے ہوئے اللہ حافظ کہہ کر کلاس سے رخصت ہو گئے۔ ٹھہریں اور بتائیں دنیا میں آج سے قبل کتنی عالمی جنگیں ہو چکی ہیں؟ تو 2 عالمی جنگیں جو ہیں دنیا میں ہو چکی ہیں۔ اقوام متحدہ کا ادارہ کب بنایا گیا؟ تو 24 اکتوبر 1945 کو اقوام متحدہ کا ادارہ جو ہے وہ قیام میں آیا تھا یا بنایا گیا تھا۔ اس طرح آپ کی پڑھائی جو ہے وہ مکمل ہوئی اور ساتھ ساتھ آپ نے مشکل الفاظ بھی دیکھے ہوں گے۔ اب ہم سوال نمبر 2 اور 3 کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ عابد خورشید صاحب بہترین استاد ہیں اردو کے۔ افراد کے درمیان معمولی سی بات پر جھگڑا ہوا۔ 2 ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیوں پیش نہیں آتے صبر و تحمل سے؟ ہر کسی کو جینے کا حق ہے اپنے عقائد و نظریات کے ساتھ۔ اسلام کے نام پر قائم ہوا پاکستان۔ دنیا میں بڑی عالمی جنگیں ہو چکی ہیں۔ 2 برداشت اور رواداری کا عالمی دن منایا جاتا ہے 16 نومبر کو۔ 1945 کو قیام عمل میں آیا اقوام متحدہ کا۔
آگے ہے سوال نمبر 3، غلط فکروں کے سامنے کراس اور درست فکروں کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1 پہ ہے عابد خورشید صاحب حساس دل رکھنے والے آدمی ہیں، درست۔ اختلاف رائے گفتگو کی بدصورتی ہے، غلط۔ حسن ہے۔ کسی شخص کو قانون اور اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر بات کرنے کا حق نہیں، غلط، بالکل حق ہے۔ ہر کسی کو اپنے عقیدے اور نظریے کے مطابق جینے کا حق ہے، درست۔ دنیا میں آج سے قبل 3 عالمی جنگیں ہو چکی ہیں، 3 نہیں ہوئی، کتنی ہو چکی ہیں؟ 2 ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ 18 نومبر کا دن برداشت اور رواداری کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے، نہیں 16، تو اس لیے یہ غلط ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس طرح آج کا جو لیکچر ہے وہ مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔